من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يقصى يوم القيامة وهو إبراهيم وأول من زيف زيوه وهو إبراهيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وزدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبعوث کردہ انبیاء میں سے ایک نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جد الانبیاء بنایا ہے. انبیاء کرام کی ایک خاصی تعداد انہی کی اولاد کہلاتی. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے، گہرا دوست. اور انہی کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک پوری سورت نازل فرمائی اور وہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں.
اسے کہا جاتا ہے جس سے دل کھول کر باتیں کی جائے، ہر راز کی بات جس کو بتائی جائے اسے خلیل کہا جاتا ہے، گہرا دوست جس سے خلوت کی باتیں کی جائے، تنہائی میں باتیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیاں، آزمائش، اپنے برائے، ان کی مخالفتوں کے اندر گزری۔ کوئی بھی ایک عبادت ابراہیم علیہ السلام کی دیکھ لیں جو کسی امتحان اور کسی قربانی سے خالی نہیں ہے۔ ہر جگہ پر ابراہیم علیہ السلام قربانی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام آزماتے ہوئے نظر آتے ہیں، جگہ جگہ پر کہیں پر توحید کا ڈنکا بجایا، کہیں پر اپنوں کی مخالفت مول لی، کہیں پر پوری قوم الگ کھڑی ہے، اکیلا ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے۔ ان دنوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس وجہ سے کرنا ضروری ہے کیونکہ آنے والے دنوں کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہے۔ یاشرا ذی الحجہ، اس کے اندر حج کے دن اور حج کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے، حج کے کافی مناسک بلکہ اکثر مناسک ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ قربانی کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تکبیرات کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ ان ایام کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اسی وجہ سے ضروری ہے کہ ان دنوں کی عبادات ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں معراج پر گیا، معراج پر میں نے کئی انبیاء سے ملاقات کی۔ وہاں پر میں نے دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے اور ان کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے؟ تو جبرائیل عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول آگے چلیے، پھر آپ کو بتایا جائے گا۔ مکمل جنت جہنم 7 آسمان دیکھنے کے بعد جب آپ علیہ السلام واپس آنے لگے تو جبرائیل نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بزرگ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے ارد گرد جو بچے کھیل رہے تھے وہ مسلمانوں کی وہ اولادیں ہیں جو بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے جن کے بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، چاہے وہ بچیاں ہوں چاہے وہ بچے ہوں۔ ایک بشارت تو یہ ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں۔ دوسری بشارت یہ ہے کہ وہ بچے جنت میں پہنچ چکے ہیں، اور تیسری بشارت یہ، صحیح مسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بچے کل قیامت کے دن اپنے والدین کے بارے میں سفارش کر کے ان کو جنت میں لے کر جائیں۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے ان لوگوں کی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دادا ابراہیم دکھتے کیسے تھے؟ آپ نے جو ان کو دیکھا درخت کے نیچے، وہ دکھتے کیسے تھے؟ ہمیں ذرا ان کا حلیہ بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے
دادا ابراہیم کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھے. جس نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھے. فرق صرف اتنا ہے کہ تمہارے نبی کی داڑھی میں چند بال سفید ہے، چند بال، اور میرے دادا ابراہیم کی پوری داڑھی بھی سفید ہے. صرف فرق اتنا. باقی ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متشابہ تھے. پھر سے بخاری کی حدیث، ابراہیم علیہ السلام نے ہر نبی نے سلام کیا، فرشتوں نے آپ کو تحفے دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر تحفے دیے. ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کے لیے تحفہ دیا، میرے اور آپ کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے فرمایا آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کریے گا. میں صرف اس کو خلوت کے اندر جا کر حدیث پڑھوں گا، اس کو خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر، ارد گرد کوئی نہ ہو. میں اپنے آپ کو جھنجھوڑوں کہ تو اس قابل ہے کہ تجھے نبیوں کے دادا کا ابراہیم علیہ السلام کا سلام آیا، جن کے سلام کے لیے لوگ ترستے ہیں. مجھے کوئی بڑا آفیسر، کوئی بڑی گدی والا، کوئی جانشین، کوئی صاحبزادہ سلام بھیجے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. لیکن میں اور آپ اتنے خوش نصیب ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سلام ہم تک پہنچا ہے. اور پھر فرمایا اپنی امت کو کہیے گا جنت کی مٹی چٹیل ہے، وہ بالکل میدان ہے. اپنی امت کو کہیے اس کے اندر درخت لگایا کرے، اس کے اندر پودے لگایا کرے. وہ درخت پودے کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ تسبیحات کہا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے جنت کے اندر پھل، درخت اور بوٹے لگاتے ہیں. کثرت کے ساتھ یہ تسبیحات کرنی چاہیے کیونکہ یہ تسبیحات کا تحفہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیا. ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے اندر سب سے پہلے جس نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر عصا پکڑا تھا، اسے عصا کہتے ہیں، یہ عصا، جس نے منبر پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے عصا پکڑا تھا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. سب سے پہلے جس نے کسی کی مہمان نوازی کی اور بہترین طریقے سے مہمان نوازی کی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کئی چیزیں ہماری جڑی ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی کیا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا ماتل کل غزاہی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو ہی حکم دیا تھا قربانی کرنے کا. تو قربانی کا تعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑا. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے اندر 69 بار آیا، 69 بار. کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو ہمارا وہ ہے جس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. کہیں پر فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو نماز پڑھنے کا ذریعہ بنا دو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دو. مقام ابراہیم جو طواف کرتے ہوئے درمیان کے اندر ایک گولڈن کلر کی جالی آپ کو نظر آتی ہے اور جس میں قدم ابراہیم موجود ہے، تو اس جگہ کو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، طواف کرنے کے بعد یہاں پر 2 رکعت ادا کی جائے. یہ جگہ مقام ابراہیم کے نام طواف کا عمرے کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے اسی بیت اللہ کی اساس اور بنیاد رکھی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ
ابراہیم تو وہ ہے جس نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا. پہلے فرشتوں نے بنایا, اس کے بعد کئی قبیلے آئے بناتے رہے, اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں کو اوپر اٹھایا. گویا کہ اگر کوئی شخص مسجد بناتا ہے, مسجد کے اندر جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے والوں کو بھی اجر ملے گا, اور جس نے مسجد تعمیر کی ہے اس کو بھی اجر ملے گا. اور اس شخصیت کے کیا کہنے جنہوں نے پوری خلقت کے لیے, پوری مخلوق کے لیے بیت اللہ کھڑا کر. ہاں جی, حج کرنے کے لیے آئے, عمرہ کرنے کے لیے معتمرین آئے, یا کوئی عام نمازی جا کر نماز پڑھے, سب کا اجر و ثواب ابراہیم علیہ السلام کے کھاتے ہیں. کتنی بڑی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو تو قربانیاں دینی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب لینا چاہتے ہو تو قربانیاں دینی پڑے گی. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پاؤں کے اندر ایک کانٹا بھی نہ چبھے اور ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں. ہم دین کی تبلیغ کریں اور میرے اوپر کوئی انگلی بھی نہ اٹھائے اور مجھے لوگ دھول کے ہار سیرے ڈالے گلے کے اندر, یہ ممکن نہیں. اگر ابراہیم کی شریعت کو لے کر نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنا پڑے گا تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح لوگوں کے تانے بھی برداشت کرنے پڑے گا. دل بڑا رکھنا پڑے گا, برداشت کا مادہ رکھنا پڑے گا, حلم اور بردباری رکھنی پڑے گی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دین کی اتباع کیجیے, کیونکہ وہ یکسو ہو کر, تن تنہا ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور ہمارا ابراہیم شرک کرنے والا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اس قدر مقبول ہے, اس قدر مقبول ہے, یہودیوں نے اتنا بھی کہہ دیا کہ ابراہیم ہمارا ہے. کسی کی شخصیت کو مقبولیت مل جائے کہ دشمن بھی کہے کہ یہ ہمارا ہے, اس سے بڑی مقبولیت کیا ہو. عیسائیوں نے کہا کہ نہیں, ابراہیم ہمارے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہ ہمارا ابراہیم یہودی ہے نہ ہمارا ابراہیم عیسائی, بلکہ ابراہیم تو للہ قانتا, اللہ کے لیے تنہا ہو کر عبادت کرنے والا ہے, اور وہ یہودی اور عیسائیوں میں سے نہیں. تو یہ شخصیت اہل عرب کے ہاں بھی اور غیر عرب کے ہاں بھی معروف شخصیت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی, ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین, اللہ میں تیری فرما برداری کے لیے اپنی زمین نیاز کرتا ہوں, اپنی گردن کو جھکاتا ہوں, میں تیرے در پر آ گیا ہوں, جس طرح اللہ تو چاہتا ہے کر گزر. اب ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھوں, سورہ ابراہیم آیت نمبر 37. اس کے اندر کئی اسباب ہیں میرے اور آپ کے لیے. یہ صرف دعا نہیں ابراہیم علیہ السلام کی, بلکہ کئی سبق چھوڑتی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے, ربنا, اے ہمارے رب, انی اسکنت من ذریتی, میں نے رہائش دی ہے اپنی اولاد کو, میں نے مکان بنا کر دیا ہے اپنی اولاد کے لیے, بواد غیر ذی زرع, ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں, جہاں پر کوئی سبزہ اور ہریالی نہیں, میں ایسی جگہ پر اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہوں. مفسرین کہتے ہیں کہ غیر ذی زرع سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر کوئی مشرک تک نہیں ہے, جہاں پر کوئی مشرک نہیں ہے وہاں پر میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور کچھ مفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت وہ فرماتے ہیں غیر ذی زرع سے مراد کوئی بے نمازی نہیں ہے وہاں چھوڑ کر جا رہا. غیر ذی زرع, ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں پر نہ کوئی مشرک نہ کوئی بے نمازی, اور ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں پر ارد گرد کوئی ہریالی نہیں. پہلا سبق کیا ملتا ہے,
جب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے تو اچھے انداز کے ساتھ ربنا، اے ہمارے رب، ربی، اے میرے رب، ان انداز کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ دعا کریں۔ پھر ساتھ صرف اپنے لیے نہیں، حالانکہ اکیلے ابراہیم دعا کر رہے ہیں اکیلے، لیکن سیدھا کیا ہے؟ ربنا، ہمارے رب۔ جب بھی دعا کریں تو مسلمانوں کو بھی دعاؤں کے اندر شامل کریں، سب کو شامل کریں، اکیلے اپنے لیے دعا نہ کریں۔ پھر جب بھی اپنی اولاد کے لیے مکان پلاٹ خریدیں، ظاہری اسباب نہ دیکھیں، ظاہری سہولیات نہ دیکھیں کہ سوسائٹی کتنی اچھی ہے، یہاں پر سیوریج کیسا ہے، یہاں پر واپڈا کا نظام کیسا ہے، یہاں پر سوئی گیس کیسا ہے۔ یہ بنیادی طور پر زندگی گزارنے کے اصول ہے۔ حقیقی طور پر کیا کچھ دیکھنا ہے؟ فرمایا ان بیتی المحرم، اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے قریب چھوڑا۔ پہلی بات ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ جب بھی مکان لیں، پلاٹ لیں تو قریب مسجد ہونی چاہیے، اس کے قریب مسجد ہونی چاہیے۔ ابن شبرمہ رحمہ اللہ، یہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، تابعی، یہ فرماتے ہیں کہ جس کالونی کے اندر، جس بستی کے اندر، جس جگہ میں مسجد نہیں ہے، ان لوگوں پر واجب ہجرت کرنا فرض ہے۔ وہ ہجرت کرتے ہیں، وہ بستی چھوڑ دیں جہاں پر اللہ کا گھر ہے۔ آپ کے اسلام کا تعارف کیسے ہوگا جس کالونی کے اندر اللہ کا گھر تک نہیں؟ اور نبی علیہ السلام کو دیکھیں، الرحیق المختوم سیرت بڑی بڑی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے قافلے کے اندر ایک اضافی خیمہ ہوتا تھا، ایک اضافی خیمہ، اور وہ خیمہ کیا تھا؟ خیمہ مسجد۔ اللہ کے رسول جس جگہ پر پڑاؤ ڈالتے پہلے مسجد تعمیر کرتے عارضی، اس کے بعد اپنے لوگوں کو حکم دیتے کہ آپ خیمے لگاؤ جہاں پر رہائش کرتے، جہاں پر اللہ کا گھر نہیں وہاں پر اپنا گھر نہ بنا۔ یہ تو ان لوگوں کو پتا ہے کہ جو 2-2 میل 3-3 میل 2-2 کلومیٹر سفر کر کے مسجد جا کر ڈھونڈتے ہیں اور مسجد میں پہنچتے ہی ان کے دل کے اندر روح کے اندر سکون سا آ جاتا ہے کہ اللہ تیرے گھر پہنچ گئے۔ اور اگر ایسے نمازیوں سے ایک رکعت کیا تکبیر اولا بھی فوت ہو جائے تو ان کا دل بے چین رہتا ہے، آج لیٹ نہیں ہوگی، جب مسجد قریب ہوگی اذان کان میں آئے گی، اللہ بلائے گا اور اللہ کی بلاوے پر لبیک کہہ کر مسجد میں پہنچے۔ پہلی بات دعا کرنے کا انداز۔ دوسری بات اس آیت کریمہ کے اندر جہاں پر بھی پلاٹ یا مکان لے وہ ظاہری اسباب اور ظاہری سہولیات نہ دے۔ نمبر 3 کہ اس کے ارد گرد مسجد ہونی چاہیے۔ کرائے پر بھی مکان لینا ہونا، کرائے پر بھی رینٹ پر، تب بھی سب سے پہلی سوچ یہ رکھیں کہ ارد گرد مسجد ہونی چاہیے۔ نمبر 4 ربنا، اے ہمارے رب۔ میں نے یہ انتخاب کیوں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ انتخاب کیوں کیا یہ دعا کا؟ سب سے پہلے غیر چیزر، نمبر 2 تیرے گھر کے قریب، اب دعا کر رہے اے ہمارے رب۔ میں نے یہ سب چیزیں کیوں مانگی تجھ سے اور میں نے یہ انتخاب کیوں کیا؟ ربنا، اے میرے رب، لیقیموا الصلاۃ، یہ سب چیزیں میں نے تجھ سے اس وجہ سے مانگی، اولاد کے لیے یہ سب چیزیں اس وجہ سے ترجیح دی، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میری اولاد نمازی بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہی ہے کہ میری اولاد نمازی بن جائے۔ میں نے اولاد میں کتنی کوشش کی، اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے لیے کتنی کوشش کی۔ کیا ہم اپنی اولادوں کے صحیح معنوں کے اندر ان کے رکھوالے محافظ ہیں؟ جو باپ اپنی اولاد کو نمازی بنا کر جہنم سے نہیں بچا سکتا، وہ دنیا کی جتنی سہولیات دے لے، قیامت کے دن اس سے بڑی شرمندگی کوئی نہیں۔ بیٹی آپ کو کہے کہ اتنے ہزاروں والا سوٹ چاہیے، آپ دے دیتے، شاپنگ کرنی ہے آپ کرا دیتے، لیکن آپ اس کو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھوا سکتے۔ بیٹے کو فیوچر چاہیے، بیٹے کو اچھی تعلیم چاہیے، سب کچھ آپ نے دے دیا، لیکن اپنے بیٹے
اللہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. 7 سال کے ہو جائے تو نمازی بناؤ. عادت ڈالو کے اندر نماز کی. 10 سال کے ہو جائے تو مار پیٹ کے مسجد کی طرف لے جاؤ. نمازی بناؤ ان کو. صبح سویرے فجر کا وقت ہو, اپنے بچے کو, جوان بچے کو باپ اٹھا رہا ہے, وہ بیٹا اٹھ جا, آج نماز پڑھنے کے لیے جائے. بیوی آگے سے آواز دیتی ہے کمبل سے منہ نکال کر, او جی سنتے ہو, بچہ تھکا ہوا ہے, پوری رات بیچارہ اسٹڈی کرتا رہا ہے, آپ چلے جائیں نماز پڑھ لیں, اس کو چھوڑ دیں. اور جی رات کو دکان کی پیکنگ کرنی تھی, چھوٹے بڑے کام کرنے سے صفائی کرنی تھی, تھک گیا ہے بیچارہ, آپ چھوڑ دیں, آپ چلے جائیں نماز پڑھ لیں. جب گھر کے اندر ہی جہنم کی طرف دھکیلنے کے لیے ماں سپورٹ کر رہی ہے, تو اس گھر کے اندر بچے نمازی پیدا ہوں گے. ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے ہمارے رب, میں یہ انتخاب اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ میرے اولاد, میرے بچے تیرے گھر کے نمازی بن جائیں. فاجعل افئدۃ من الناس. نمبر 5, اے اللہ اپنی اولاد کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے دل تیری طرف جھکنے والے بن جائیں. میری اولاد کے دل دنیا کی طرف گار نہ ہو, میری اولاد کے دل شہرت کی طرف گار نہ ہو, میری اولاد کے دل فتنوں کے اندر مبتلا نہ ہو. تہوی الیہ, اللہ تیری طرف جھکنے والے, تیری قرآن کی آیتیں سنے تو ان کے دل موم ہو جائیں. اللہ تیرے نبی کی بات سنے تو ان کے دل موم ہو جائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیسے نہیں دعا قبول کی. اسماعیل اسحاق جیسی اولاد عطا کی, اور انہی کی لڑائی کے اندر ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں دی. دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ آپ مانگنے کا طریقہ تو اللہ کے سامنے رکھیں, مانگے تو صحیح جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا. آخر میں جا کر ابراہیم علیہ السلام نے نمبر 6 پر رزق مانگا ہے. پہلی 5 چیزیں دین کی ہیں, آخرت کی ہیں. آخری چیز دنیا کا رزق مانگا ہے, اور وہ بھی کون سا رزق جس کے ذریعے سے پیٹ پل سکے. جائیدادیں نہیں, اثاثے نہیں, پلاٹ مکان نہیں کہ اولاد اس فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے, بلکہ کیا کہا, وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اللہ رزق عطا فرمانا میرے بچوں کو, میری اولاد کو رزق عطا فرمانا. رزق دینے کی وجہ, رزق مانگنے کی وجہ, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی, لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ, تاکہ میری اولاد تیرا شکر ادا کرنے والی ہو جائے. رزق بھی ملے اور رزق کے بعد میری اولاد تیرا شکر ادا کرنے والی بھی ہو جائے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی 6 پہلو پر مشتمل, 6 انداز اس امت کے لیے بتائے. ہر آنے والے مسلمان کے لیے یہ 6 انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 کے اندر درج کر دی. کیا مطلب؟ اگر آپ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں, اپنی اولاد کے لیے آپ ہر وقت غمگین ہیں, آپ کو ادھر ادھر سے شکایتیں ملتی رہتی ہیں, تو آپ ڈیلی اس آیت کریمہ کی تلاوت کیا کریں. اللہ سے یہ آیت کریمہ سامنے رکھ کر اللہ سے مانگا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو نمازی بھی بنائے گا, ان کے دل میں خوف بھی ڈالے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کو شکر گزار بھی بنائے گا. ان 3 چیزوں سے بڑھ کر اولاد کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو اسلمت لرب العالمین. اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم نے تجھے بیٹا دے دیا اسماعیل, اب ہم چاہتے ہیں یہ اسماعیل اپنے ہاتھوں کے ساتھ چھری چلا کر ذبح کر دے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں بتایا. ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنے بیٹے اسماعیل کو بلایا. بیٹا اسماعیل, اللہ کا حکم ہے, اللہ فرماتے ہیں اپنے سامنے چھری لے کر بیٹھ جاؤ اور اپنے بیٹے کے گلے پر چلاؤ اور اس کو ذبح کرو. اللہ کا حکم ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام
सोच के अंदर भूल नहीं हुई। क्या फरमाया? मंजूर माजा था अब्बा जान, जिस तरह आपने ख्वाब में देखा है वैसे कर गुजरिए। ये नहीं कहा कि ठीक है अब्बा जान मैं जरा सोचता हूं। ये क्या चीज समझा रहा है कुरान कि बाप अगर कोई भी काम शरीयत के मुताबिक कहे अब्बा सोचने दे। नहीं, उसने जिंदगी गुजारी है, उसने सोच समझ के तुझे कहा, उसने पूरी जिंदगी के फिक्रों को देखा है, अच्छे बुरे लोगों को देखा है, तब फैसला करके तुझे कहा। आप इसके सामने सोचने की क्या जरूरत है? कई लोगों को आपकी कही हुई बात पढ़ने लगती, वो सीरत इस्माइल और इब्राहिम पढ़े, फरमाया फजाद कर गुजरिए जिस तरह आपने देखा है, यानी कि जिस तरह आपने ख्वाब के अंदर मुझे ज़िबा करते हुए देखा, मिन वहन वैसे ही कीजिए, न एक जरा बराबर कम न इजाफा। छुरी चलाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं, मां पूछ रही है, कई सालों के बाद 86 साल के बाद बच्चा मिला, 86 साल के बाद, और अब अल्लाह फरमा रहे हैं कि इसको भी ज़िबा करो। वाह इब्राहिम, वाह इब्राहिम। ये अभी कुछ रोज पहले डीजी खान के अंदर एक स्कूल की छत गिरी और उसके अंदर कई बच्चे शहीद हो गए बेचारे, नन्हे मासूम बच्चे। एक मां भी पिला रही थी, 11 साल के बाद मुझे अल्लाह ने बेटी दी थी, आज बेटी इस छत के नीचे आ गई। मैं एक बेटी की मां थी। इस मां के जिगर को देखकर समझिए और सोचिए कि इस्माइल की वादा पर क्या गुजरी होगी। 86 साल के बाद बेटा मिला और अल्लाह फरमा रहे हैं कि इसको ज़िबा कर दीजिए। और ज़िबा भी कौन करने चला है? सगा बाप। छुरी लेकर जा रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, सरकेताज मुझे बताइए मेरे लफ्ते जिगर को कहां लेकर जा रहे हो? कोई तकिया नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि कहा कि उसकी तरफ लेकर जा रहा हूं जिस अल्लाह ने अता किया था और उसी अल्लाह ने ज़िबा करने का हुक्म किया। जरा बराबर भी उसके माथे के ऊपर देर भी नहीं चली। अब कर गुजरिए, अल्लाह आपको जाया नहीं करे। क्या समझ मिलता है? घर के अंदर बीवियां भी फरमाबरदार होना चाहिए। बीवी को खावत जो कहे शरीयत के मुताबिक, उसके सामने चूचे चुराचे अगरचे मगरचे ये कर लो वो कर लो, ऐसी बातें नहीं की जाती। शुक्रगुजार औरत अपने खामन के सामने सरे कम तस्लीम कर देती, अपने मशवरे नहीं जानती। अल्लाह का हुक्म है तो कर लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, वहां पर ज़िबा करने के लिए बैठे, तेज छुरी तेज करके गए कि कहीं थोड़ा सा हल्का सा मांग पड़ गई तो हो सकता है इब्राहिम के दिल के अंदर बेटे की मोहब्बत जाग पड़े। ज़ाहिर बात है, अगर कोई चीज आप बनाने के लिए बैठे, आपकी सोच के मुताबिक ना बने तो आप कहते हैं कि आज इसको छोड़ देता हूं, फिर कभी कर लूं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी तेज करके लेकर गए और चलाने ही वाले थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का एक बेटा दिया। फरमाया, इब्राहिम हम तो तेरे दिल की दुनिया को जानना चाहते थे, आपने हमें खुश कर दिया और आपकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली। मुझे बताइए, आज इस महंगाई के दौर के अंदर अहले सरवत भी, अहले सरवत साहिब जेदार साहिब हैसियत 30-35 हजार 40 हजार 50 हजार का बकरा नहीं ले सकते। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को ज़िबा कर देते, हम अपनी औलादों को कैसे ज़िबा करते? हम अपनी औलादों को ज़िबा क्या करते? जब माल की कुर्बानी हम नहीं दे सकते, 50 हजार की कुर्बानी, 30 हजार का हिस्सा अगर हम इस दौर में नहीं रख सकते तो बच्चों की कुर्बानी हमने क्या देखी? और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तब तनहा थे, इखलास था दिल के अंदर, इखलास के साथ जाकर मीनार की पहाड़ी के ऊपर अपने बच्चे को ज़िबा करने के लिए गए थे। तीसरा कोई देखने वाला नहीं था, या इब्राहिम थे या इस्माइल थे, तीसरा कोई नहीं था। इखलास अगर दिल के अंदर हो, इखलास के साथ कुर्बानी की जाए, अल्लाह कबूल भी करता है और अल्लाह मकबूल भी करता है। आज हम उनका जिक्र पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने 2 बंदों का जिक्र कयामत तक जिक्र कुरान मजीद के अंदर कर दिया कि इन लोगों ने इसका कुर्बानी की।
قربانی کا جانور لے کر آؤ، مہندی لگاؤ اور اس کے گلے کے اندر اچھی طرح سے ہار ڈالو، جب تک محلے کے 40 چکر نہیں لگیں گے قربانی نہیں ہوگی۔ جب تک غریب کے گھر کے آگے سے گھنگرو کی آواز ان غریب کے بچوں کے کانوں میں نہیں پڑے گی، ہماری قربانی نہیں ہوگی۔ اور جب تک قربانی ابھی لے رہے ہیں، ابھی منڈی کے اندر کھڑے ہیں، قربانی خرید رہے ہیں، ابھی ریٹ طے ہو رہا ہے، بلال بننا شروع ہو گئے ہیں، آج ابو کے ساتھ آیا ہوں، ₹1,00,000 لے کر آیا ہوں، یہ قربانی کا جانور ہم نے دیکھ لیا، ابا جی طے کر رہے ہیں، ابھی ہم اس کو لے کر گھر جا رہے ہیں۔ اس ایک دن سے لے کر جب تک وہ ذبح نہیں ہوتا اور ذبح ہونے کے بعد ان کے شاپر نہیں بنتے، ایک ایک لمحہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ قربانی اس طرح کی، اس طرح ہوئی، فلانا قصائی آیا، اتنی اجرت دی اور اتنے گوشت کے تھیلے بنے اور فلانے گھر کے اندر دے کر آیا۔ کیا قربانی کا شہرت کے بھوکے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی۔ جب بھی اللہ نے قربانی مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، آگ کے اندر ڈالا گیا۔ ابراہیم کا عقیدہ اتنا مضبوط، کہنے لگے حسبی اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، جو بہترین کا احساس ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈک لگے۔ ان ظالموں نے 40 دن تک اس آگ کو دبایا تھا، ان ظالموں نے، نمرود اور ان کے چاہنے والوں نے 40 دن تک ہر گھر سے لکڑی اس آگ کے اندر ڈالی گئی تھی تاکہ اس کو تیز کیا جائے، اور شیطان نے آ کر بتایا کہ اتنا نہیں، بجلی کے ذریعے اس کو اس کے اندر ڈالنا، کہیں تمہارا کوئی بندہ ہلاک نہ ہو۔ ڈالا بھی گیا، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے، ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ عقیدہ توحید پر گامزن ہو جائیں، عقیدہ راہ پر، عقیدہ توحید کی راہ پر چلنا شروع کر دیں، لیکن حکمت اور مصلحت کے ساتھ، ڈنڈے نہیں اٹھانے، کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، بلکہ حکمت اور مصلحت کے ساتھ۔ حکمت مصلحت وہی جو اللہ کا قرآن اور سیرت ابراہیمہ میں سمجھاتی ہے، اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آگ جلاتے ہوئے ہر جانور آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، ہر جانور، لیکن ایک ایسا تھا جانور جو آگ کو پھونک مار کے مزید بھڑکا رہا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ چھپکلی۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ چھپکلی کو قتل کیا کرو، اپنے گھروں کے اندر قتل کیا کرو، مارا کرو۔ پہلی ضرب کے اندر اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں دیتا ہے، دوسری ضرب کے اوپر ماری ہے، گر گئی ہے، تو اس کے بعد اس سے نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک نیزہ بنایا ہوا تھا، نیزہ اپنے گھر کے اندر چھپکلی کو مارنے کے لیے، تاکہ اس قدر کی نیکیاں مل جائے۔ اگر کسی کا دل چاہتا ہے تو وہ مار دے، کسی کو قراب ہوتی، کوئی ناپسند سمجھتا ہے، لیکن حدیث کا انکار نہیں کرتا۔ حدیث اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، آپ نہیں ماننا چاہتے تو آپ نہ مانیں، الگ بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو سبق ہمیں ملتے ہیں ہمیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک ضروری گزارش سن لیں، ابھی کل یا پرسوں تک ذی الحجہ کا چاند نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی دنیا کی زندگی کے اور پورے سال کے مبارک دن شروع ہونے والے 10 دن، ان کے برابر کوئی نیکی مقابلہ نہیں کر سکتے۔
ان میں کی جانے والی نیکی عام دینوں کے اندر نیکی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ان کے اندر کثرت کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور جو تکبیرات ہیں بازار کے اندر آتے جاتے کم از کم ایک مرتبہ اونچی آواز کے ساتھ پڑھو. عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ بازار میں نکلتے تھے خاص کر اسی کام کے لیے کہ تکبیرات کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بازار کے اندر جو مسجد کے اندر ہے وہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان دنوں کے اندر ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنی ہے. دوسری بات ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے جس کی قربانی ہے وہ بھی جس کی قربانی نہیں ہے وہ بھی اپنے ناخن اور اپنے ہوا کسی بال حجامت بنا لے. چاند دیکھنے کے بعد قربانی ہونے تک اپنے ناخن اور اپنے بال نہ بنا. یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے. اللہ کے رسول نے ایک غریب صحابی نے جب پوچھا اللہ کے رسول میرے گھر میں دودھ والی بکری ہے کیا میں اس کو ذبح کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں. اللہ کے رسول پھر کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے اپنے ناخن اور بال بنوا لے. اس کے بعد نہ بنوانا جب تک کہ لوگوں کی قربانی ہو جائے. اللہ پورا قربانی کا اجر عطا کرے. فَتِلْكَ الْأُضَاحِي تَامَّةٌ یہ تیری پوری قربانی کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. غریب اور امیر کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی بات اور ناخن نہ بنوائے. آگے بھی آپ لوگوں کو کہیں اپنے گھر کے اندر بھی کہیں اور جس نے قربانی کرنی ہے اور نہیں کرنی سب ہی اس حدیث کے اوپر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین